السلام علیکم۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ چڑیا کا انتقام۔ بعض اوقات انسان جانے انجانے میں ایسے افعال کر گزرتا ہے جس کے نتائج بہت ہی بھیانک ہوتے ہیں۔ جب نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انسان جیسا کہ چڑیا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کس سے اپنا انتقام لینے کی کوشش کرے گی، لیکن یہ لگ بھگ 1960 سے 65 کی بات ہے۔ اس زمانے میں پاکستان کے اکثر علاقے بجلی کی سہولت سے محروم تھے، بالخصوص دیہی اور نوائی علاقے بہت زیادہ پسماندہ تھے، اس لیے رات ہوتے ہی تاریکی کا راج ہوتا۔ یعنی راتیں روشن تو نہ تھی لیکن لوگوں کے دل محبت و ہمدردی کے نور سے منور تھے۔ لوگ بہت ملنسار تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے میں دلی اطمینان و سکون محسوس کرتے تھے۔ ایک شخص کراچی کے نوائی علاقے میمن گوٹ میں امامت کے فرائض ادا کرتا تھا۔ وہ اس علاقے میں بہت خوش تھا۔ وہاں کے لوگ بہت ملنسار، غمگسار، ہنسمکھ تھے۔ وہاں آب و ہوا بہت تازہ تھی، ارد گرد سبزہ ہی سبزہ تھا۔ خاص طور پر وہ شخص شاعرانہ مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ فطرت سے قریب زندگی گزارنے کا دل دادا تھا۔ شاعرانہ مزاج، پرفضا ماحول اور اس کی طبیعت کی جولانی نے اس کی آنکھوں میں گویا ساون ہی بسا دیا۔ تجھ کو سوجھتا ہے ہرا ہی ہرا ساون آنکھوں میں بس گیا ہو جیسے، اس پر مستزاد وہاں خالص دودھ، دہی، مکھن، دیسی انڈے، دیسی گھی، تازہ سبزیاں اور گوشت، الغرض خوش و خوراک، سب کچھ بہت ہی وافر مقدار میں بہترین غذا کے طور پہ موجود تھا۔ وہاں کی ایک اور خاص بات پرندوں کا گوشت تھا، جو ذرا سی محنت سے بالکل مفت حاصل ہو جاتا۔ ان سب کو بھی چڑوں کی یخنی بہت محبوب تھی۔ کبھی کبھی وہ چڑے پکڑتے اور ان کی یخنی سے لطف اندوز ہوتے۔ چڑے پکڑنے کے لیے اسے کوئی خاص محنت بھی نہ کرنی پڑتی، کیونکہ اس شخص کا کمرہ چڑیا پکڑنے کے لیے بہت ہی موزوں تھا۔ وہ اپنی دہلیز پر بہت سے دانے گرا دیتا۔ جب چڑیاں دانے چگنے میں مصروف ہوتی تو یہ اچانک دروازہ بند کر دیتا اور اندر جا کر انہیں پکڑ لیتا۔ ایک دن اس نے اسی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے بہت ساری چڑیوں کو کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کر دیا۔ ارادہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد انہیں ذبح کر کے شام کا بہترین سالن پکایا جائے گا۔ خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ وہ دن اس شخص کا کچھ اتنا مصروف گزرا کہ دن بھر سے اسے چڑیوں کا خیال تک نہ رہا۔ دوپہر کو جب وہ قیلولہ کرنے کے بعد جب وہ اٹھا تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ عصر کی نماز پڑھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ اس علاقے کا ایک بااثر آدمی ملنے کے لیے آ گیا۔ اس سے گفتگو کے دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مغرب کے بعد کسی اور شخص سے ملاقات کرنا پڑی جس نے کھانے کی دعوت بھی دے دی۔ وہاں کھانے کے بعد جب آئے تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں لائٹ تو نہیں تھی، اس لیے لوگ عشاء کے فوراً بعد ہی سو جاتے تھے۔ یہ شخص بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہیں مسجد کے باہر سو گیا۔ اب آتے ہیں انتقام کی جانب، جس کے لیے ساری تمہید باندھی گئی ہے۔ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ شخص سو گیا۔ آدھی رات کو اٹھا، انتہائی گھبراہٹ و وحشت کا عالم، ہر سو سناٹا، چاند کی کوئی روشنی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا۔ وہ شخص بار بار تھوک رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خون تھوک رہا ہے۔ جب خوف اور وحشت پر قابو نہ پا سکا تو اس نے فوراً فیصلہ کیا اور وہیں سے اونچی اونچی آواز دے کر بستی کے لوگوں کو بلانے لگا۔ بستی کے چند افراد آئے تو وہ حیران و پریشان تھے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ آدھی رات کو ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ امام صاحب نے ان بستی والوں سے کہا، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے منہ سے خون نکل رہا ہے، میں اس امامت کو جاری نہ رکھ سکوں گا۔
انہوں نے چراغ کی روشنی میں دیکھ کر بتایا کہ وہاں تو خون کا ایک دبا بھی نہیں ہے، لیکن اس شخص کا مسلسل اصرار تھا کہ یہ خون ہے، اور چراغ کی روشنی میں بھی سے لگ رہا تھا کہ وہ خون تھوک رہا ہے۔ بستی کے لوگ اسے کھونا نہ چاہتے تھے کیونکہ وہ اس شخص سے بہت مطمئن تھے۔ وہ ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا، دن کے اوقات میں بستی والوں کے بچوں کو ناظرہ اور دوسری تعلیم دیتا تھا۔ جب گاؤں والے کسی طرح نہ مانے تو اس نے کہا، مجھے لگتا ہے مجھ پر ٹی بی کا حملہ ہوا ہے، اور پھر اسی وقت گاؤں والوں سے کچھ اور انتظام کرنے کو کہا۔ گاؤں والوں کے بار بار اصرار کے باوجود اس نے وہاں امامت جاری رکھنے سے منع کر دیا۔ آخر گاؤں والوں کو اس کی بات ماننا پڑی۔ اس شخص کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، کہ جب وہ سونے لگتا تھا اس وقت تو بالکل ٹھیک تھا۔ اس کی طبی معلومات کے مطابق اسے لگا کہ وہ ٹی بی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس زمانے میں ٹی بی ایک خوفناک اور لا علاج مرض تھا۔ اگر کسی کو علم ہو جائے کہ اسے ٹی بی ہے تو گویا اسے موت کا پروانہ مل گیا۔ خاص کر کمزور مالی حالت والے لوگوں کے لیے یہ واقعی موت کا پروانہ ہی تھا۔ اس شخص کی آواز قبر سے آتی معلوم ہوتی تھی۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے صبح ہوئی۔ اسی بے چینی میں صبح ہوتے ہی اس نے اپنا کمرہ کھولا، اپنا سامان لیا تو وہاں پورے دن کی بھوکی پیاسی بے چین چڑیاں باہر نکلی، لیکن گرد و پیش سے مکمل بے خبر یہ بے چین شخص سب سے پہلے اسپتال گیا، اپنا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ کے لیے اگلے دن آنے کو کہا، لیکن اس شخص کی بے چینی دور نہ ہوئی تھی۔ اس نے ملتان واپس جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں اپنے ایک دوست کو ذمہ داری سونپ کر ملتان چلا گیا۔ وہ شخص اتنا بے چین تھا کہ کراچی سے رپورٹ کا انتظار بھی نہ کر سکا۔ اس نے ملتان پہنچتے ہی سب سے پہلے نشتر ہسپتال سے اپنا دوبارہ چیک اپ کروایا۔ یہاں بھی رپورٹ کے لیے 3 دن کا انتظار کرنا پڑا۔ 3 دن بعد رپورٹ ملی۔ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ 100% صحیح ہے، ٹی بی کے کوئی آثار نہ تھے۔ 1-2 دن بعد کراچی سے بھی رپورٹ آ گئی کہ وہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ پھر ایسا کیوں ہوا؟ کیا ہوا کہ وہ گھبراہٹ، پریشانی؟ آخر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چڑیوں کا انتقام۔ وہ خیال ذہن میں چپک گیا کہ تم نے شدید گرمی میں چڑیوں کو پورا دن بھوکا پیاسا رکھا، جس کی بنا پر تمہارے حواس پر بھی ٹی بی کا بھوت سوار کر دیا گیا۔ اور فوراً حدیث مبارکہ ذہن میں آئی، جس میں ایک بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے ایک عورت کے جہنم میں جانے کا ذکر تھا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کیے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کے سبب وہ جہنم میں گئی۔ دوران قید اس نے بلی کو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ یوں اس نے بلی کو بھوکا پیاسا رکھ کر تڑپا تڑپا کر مارا تھا، جس کے سبب وہ دوزخ کا ایندھن بن گئی تھی۔ یہ حدیث مبارکہ ذہن میں آتے اس شخص نے توبہ کی، اور اس واقعے کے بعد وہ حتی المقدور پرندوں اور دیگر اشراط الارض کے دانہ پانی کا انتظام کرنے والا بن گیا۔ یوں کافی عرصہ گزرنے کے بعد اس کے دل کو ٹھنڈک ملی اور اسے سکون قلب میسر آیا۔ حاصل کلام، یہ دوسروں کو انجانے میں ایذا پہنچانے کے سبب اندر کی آگ تھی، اتنی خوفناک کہ بھوک پیاس سب کچھ غائب۔ انسان اپنے تمام معمولات یکسر چھوڑ دینے پر مجبور ہو گیا۔ حالانکہ یہ حادثہ اس شخص کے بھولنے کی وجہ سے پیش آیا تھا، لیکن دنیا میں بعد انسان تو جانتے بوجھتے دوسروں کو تکلیف دیتے اور ان کی تکلیف پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ پیارے لوگوں، ایسے انسان بعض اوقات دنیا ہی میں اپنے اندر کی آگ میں سلگتے رہتے ہیں، جسے ٹھنڈک ظاہری اسباب سے نہیں ملتی، بلکہ انہیں تو بعض اوقات توبہ اور رب کی طرف پلٹنے کا بھی خیال نہیں آتا،
اور وہ اسی آگ میں جل کر مر جاتے ہیں اور آخرت کی اس آگ کا ایندھن بن جاتے ہیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان اور عافیت میں رکھے، نہ ہم کسی پر ظلم کریں اور نہ ہم پر ظلم ہو، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔